بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 332 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ لفظی معنی: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تحرموا، مت حرام کرو، طیبات، ستری چیزوں کو، ما احل اللہ، جو حلال کیے ہیں اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المعتدین، نہیں پسند کرتے حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ وکلو، اور کھاؤ تم، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، بطور روزی دیا تم کو اللہ تعالی نے، حلالا طیبا، حلال پکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اس اللہ سے، الذی انتم بھی، جس پر ہو تم مؤمنون، ایمان رکھنے والے۔ ربط بعید، صورت احکام کے بیان سے شروع ہوئی، پھر اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہوا جو ضمنی مضمون تھا، اب پھر اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اور اس امت کے لیے احکام بیان فرماتے ہیں۔ ربط قریب، آخر میں نصارہ کا ذکر ہے، انہوں نے رہبانیت شروع کر دی۔ رہبانیت ترک لذات کا نام ہے، جو دینداری کا حیضہ ہے اور خلاف فطرت ہے۔ اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اعتداء یعنی حد شرعی سے بڑھنا ہے، جس کے اوپر ممانعت آئی ہے۔ حلال چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت۔ رہبانیت ترک لذات اگرچہ باعتبار نیت اچھی بات ہے، مگر قانون فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا اور فرمایا کسی بھی حلال و طیب چیز کو عملاً حرام کرنا درست نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ چیز حرام تو نہیں ہوگی، مگر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایسی جسارت حماقت کیوں کی۔ اور آیت کا شان نزول ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی جن میں ایسا کرنے کی ممانعت فرمائی۔ تشریح: دو چیزوں میں فرق ہے، ایک کسی حلال کو حرام کر لینا، یہ قطعاً جائز نہیں، یہ تشریح میں دخل اندازی ہے، اس لیے مذکورہ آیت میں اس کو حدود کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ناموافق چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ جائز ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں، بس اگر کسی کی بیوی نہ ہو اور نکاح کے اسباب بھی نہ ہوں اور وہ گوشت انڈا نہ کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حدود کے خلاف روزی نہیں۔ مثلا اگر کسی نے نادانی سے کسی حلال چیز کو حرام کر لیا یا نہ کھانے کی قسم کھا لی تو اس کو استعمال کرنا ضروری ہے اور قسم توڑ دینا واجب ہے، اور دونوں صورتوں میں قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا، اور یہ مسئلہ سورۃ التحریم میں ہے۔ آیات کا ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان ستری چیزوں کو حرام مت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حکم خداوندی سے آگے مت بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد شرعی سے آگے بڑھنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اور کھاؤ کچھ اس میں سے جو اللہ نے تم کو بطور روزی دیا ہے، یعنی مالک نہیں بنایا، جبکہ وہ حلال پکیزہ ہو۔ ہر حلال پکیزہ ہوتا ہے اور ہر حرام رجس یعنی گندگی ہوتا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی تعلیل و تحریم میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو، خلاف روزی مت کرو۔ آگے آیات مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون۔ لفظی معنی: لا یؤاخذکم، نہیں پکڑتے تمہیں، اللہ تعالی، باللغو، بے فائدہ پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتے ہیں تمہیں، بما عقدتم، تمہارے مضبوط باندھنے کی وجہ سے، الایمان، قسموں کو، فکفارۃ، پس اس کا کفارہ، اس کی تلافی، اطعام 10 مساکین، کھانا دینا ہے 10 غریبوں کو، من اوسط، درمیانی درجے کا،
ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑے دینا ہے، او تحریر یا آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن کا، فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے یہ چیزیں، فصیام تو روزے ہیں، ثلاثت ایام 3 دن، ذالک کفار یہ کفارہ تلافی ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا اور نگہداشت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کو، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یمین منعقدہ میں کفارہ واجب ہے، اور کفارے کی تفصیل یہاں پہ گزشتہ آیت میں حلال کو حرام کرنے کی ممانعت تھی، حلال کو حرام کیسے کرے گا، قسم کھا لے کہ وہ ٹماٹر نہیں کھائے گا یا ماں باپ سے نہیں بولے گا، تو اب کھانا اور بولنا ممنوع ہو جائے گا، کھائے گا یا بولے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی، مگر اس گناہ کی تلافی کی صورت ہے اور وہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ قسم کی تعریف اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر کوئی ایسا عہد کرنا جس کی وجہ سے کسی ممکن کام کو کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے، جیسے وہ کل روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ پھر یمین کی 3 قسمیں، پہلی قسم یمین لغو یعنی بے فائدہ قسم، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک لوگ بول چال میں جو قسم کے ارادے کے بغیر ہاں باخدا نہیں باخدا کہتے ہیں، وہ یمین لغو ہے۔ دوسری قسم کسی گزشتہ یا موجودہ بات پر اپنی دانست کے مطابق قسم کھانا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، جیسے کسی ذریعے سے معلوم ہو کہ محتمم صاحب آ گئے، اس پر اعتماد کر کے قسم کہی، پھر ظاہر ہوا کہ محتمم صاحب نہیں ہے، تو یہ یمین لغو ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ اس کا ذکر یہاں بھی ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں بھی ہے۔ دوسری قسم یمین کی یمین غموس، گناہ میں غوطہ دینے والی قسم، کورٹ میں جج کے سامنے جھوٹی قسم کھانا تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کرا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں الیمین الغموس تادر دیار بلا کے، جھوٹی قسم آبادیوں کو ویرانہ بنا دیتی ہے، اس لیے احناف کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں، یہ سخت گناہ ہے، کفارہ سے معاف نہیں ہو سکتا، مسلسل توبہ کرے شاید معاف ہو جائے۔ اس کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں ہے، اور وہاں کفارہ کا ذکر نہیں، اس لیے احناف کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں، توبہ ہے۔ تیسری قسم یمین کی یمین منعقدہ، پختہ قسم، اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لا کر آئندہ کسی ممکن کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جیسے آئندہ کل وہ روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس قسم میں خلاف ورزی کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، یہی اللہ کی گرفت ہے، اور کفارہ دے دے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں اسی قسم کا ذکر ہے۔ آگے قسم کے کفارہ میں اولاً 3 چیزوں میں اختیار ہے، جون سچا ہے کفارہ ادا کرے۔ پہلی چیز 10 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، کھانا وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، پلاؤ قورمہ کھلانا ضروری نہیں، عام طور پر آدمی کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے ویسا ہونا چاہیے، یا صدقہ فطر کے بقدر ہر غریب کو غلہ دے۔ دوسری صورت کفارہ کے 10 غریبوں کو کپڑوں کا جوڑا دے، اور غریب عورت کو دے تو اتنا بڑا دے کہ اس میں بدن کو ڈھانک کر نماز پڑھ سکے۔ تیسرے نمبر پہ ایک غلام یا باندی آزاد کرے، مگر اب غلام باندی نہیں رہے، اس لیے پہلی 2 صورتوں میں اختیار ہوگا، اور اگر قسم توڑنے والا صاحب نصاب نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھے، اور قسموں کی حفاظت ضروری ہے۔ بات بات پر قسم کھانا بری عادت ہے، اور اگر قسم کھائی تو اس کو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے، اور کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرے۔ یہ سب چیزیں حفاظت یمین میں داخل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے کسی حلال چیز کو قسم کھا کر حرام کر لیا تو اس نے نکلنے کا راستہ رکھا کیا؟ اور حدیث میں ہے کہ جب تم قسم کھاؤ پھر اس کے علاوہ میں خیر دیکھو تو وہ کام کرو جو بہتر ہے، اور قسم کا کفارہ دے دو۔ مثلا قسم کھا لی کہ ماں باپ یا بہن بھائی سے بات نہیں بولے گا، پھر جب غصہ اترا تو پچھتایا، تو اس کو اس قسم پر برقرار نہیں رہنا چاہیے، قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ اور حنفیہ کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا درست نہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ دے سکتا ہے، اور اختلاف کی بنیاد تحفۃ المعی میں بیان کی ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہاری بے فائدہ قسموں پر دار و گیر نہیں فرماتے،
ہاں ان قسموں پر داروگیر فرماتے ہیں جن کو تم نے مضبوط باندھا ہے، بس اس کی تلافی 10 غریبوں کو کھانا دینا ہے، ایسے غریب کو جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ درمیانی درجہ کے کھانے سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا پہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے، بس جس کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں، یعنی نہ وہ زکوٰۃ کے بڑے نصاب کا مالک ہو، نہ صدقہ فطر والے چھوٹے نصاب کا، تو مسلسل 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کی تلافی ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بے ضرورت قسمیں مت کھایا کرو، اور کھاؤ تو ان کو مت توڑو، اور ٹوٹ جائے یا توڑنا مسئلہ تو کفارہ ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پر تمہارے لیے اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے طیبات کی تحریم کی ممانعت کی طرف، جس کا تذکرہ اوپر ہے، تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ کی اس نعمت پر کہ اس نے حلال پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ آگے آیات کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ لفظی معنی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انما الخمر والمیسر، اس کے سوا نہیں کہ شراب اور جوا یعنی سٹا، والانصاب اور مورتیاں، والازلام اور فال کے تیر، رجسن گندگی، من عمل الشیطان کام سے شیطان کے ہیں، فاجتنبوا پس بچو تم اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو۔ انما اس کے سوا نہیں کہ یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان ان یوقع کہ ڈالے بینکم العداوت تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور سخت دشمنی، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں، ویصدکم اور روکے تم کو، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون پس کیا تم باز آنے والے ہو۔ واطیعوا اللہ اور کہا مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول اور کہا مانو اللہ کے رسول کا، واحذروا اور بچو تم، فإن تولیتم پس اگر روح گردانی کی تم نے، فاعلموا تو جان لو، انما اس کے سوا نہیں کہ علی رسولنا البلاغ المبین ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے کھول کر۔ شراب، سٹا، مورتیاں اور پانسے کے تیروں کی حرمت ربط، پہلے مطلقاً حلال کو حرام کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، پھر وقتی طور پر حلال کو حرام کرنے کا حکم بیان کیا، یعنی کوئی آدمی قسم کھا کر کسی حلال کو حرام کر لے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، ہاں مگر اب استعمال کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ اب اس کے بالمقابل قطعی حرام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے، حرام کو حلال کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں، حرام ہمیشہ حرام رہتا ہے، ہاں اگر کوئی اس کو حلال کرنے کی حماقت کرے تو وہ حلال نہیں ہوگا مگر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ سزا ہے کہ اس نے حرام کو حلال کرنے کی جرت کیوں کی، قسم کا کفارہ دے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ آیت میں مذکورہ 4 حرام چیزوں کی وضاحت۔ پہلی چیز خمر، لغت میں انگور کے کچے رس کو کہتے ہیں خمر۔ جب اس میں جوش آئے اور وہ اٹھے اور اس میں جھاگ آئے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک وہ خمر یعنی انگوری شراب ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جھاگ ڈالنا شرط نہیں، جب اس میں جوش آ جائے اور وہ ابھرے تو وہ خمر بن گیا۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک انگور کے کچے شیرے کی کوئی تخصیص نہیں، ان کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب خمر اور حرام ہے، اور حناف کا یہاں بھی فتویٰ اسی پر ہے، ہر نشہ آور چیز خواہ سیال ہو جیسے مختلف شرابیں، خواہ جامد ہو جیسے افیون، حشیش، بھنگ اور ہیروین وغیرہ سب حرام ہیں، البتہ نجاست غلیظہ خفیفہ ہونے میں اور حد کب واجب ہوگی اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ دوسری حرام چیز میسر، جوا سٹا، کسی چیز پر اس طرح رقم لگانا کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو، جیسے کھیل وغیرہ میں شرط لگاتے ہیں۔ میسر کے معنی ہے سہولت، تمول، سٹا میں آسانی سے بہت مال مل جاتا ہے اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ میسر کو قمار بھی کہتے ہیں، قمار باب مفعلہ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے باہم بازی لگانا، سٹا کھیلنا۔ تیسری حرام چیز انصاب، یہ نسب کی جمع ہے، پوجا کے لیے کھڑی کی ہوئی چیز، خواہ وہ مورتی ہو، کوئی پتھر وغیرہ، درخت، قبر وغیرہ ہو جن کی مشرک قومیں اور جاہل مسلمان پرستش کرتے ہیں۔ چوتھی حرام چیز ازلام،
یہ ظلم کی جمع ہے. فال کے تیر زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ چند آدمی مل کر اونٹ خرید کر لاتے جس میں سب کے پیسے برابر ہوتے تھے. پھر اس کو ذبح کر کے گوشت غیر مساوی تقسیم کرتے تھے. اس کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے. جس کے نام کا جو حصہ نکلتا وہ اس کو دیا جاتا اور جس کے نام کا کوئی حصہ نہ نکلتا وہ محروم رہتا. یہ بھی سٹے کی ایک شکل تھی. اس صورت کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں اس کی ایک دوسری صورت کا بھی بیان ہے. شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی. شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی ہے. شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اس کو یکدم حرام کرتے تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے. اس لیے ذہن سازی کر کے 4 مرلوں میں قطعی حرام کیا ہے. سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 میں 67 نازل ہوئی. یہ سورہ مکی ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم لوگ اس سے سکر، کھجور کی شراب اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو. اس آیت میں سکر کا تذکرہ تو کیا مگر خمر یعنی انگوری شراب کا تذکرہ نہیں کیا. یہ بات بلا وجہ نہیں ہو سکتی. اس لیے صحابہ نے خمر کے بارے میں سوال کیا تو سورۃ البقرہ کی آیت 219 نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر. اور لوگوں کو بتایا کہ شراب اور جوئے میں بڑی خرابی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد ہیں، یعنی سونار کی 100 اور لوہار کی 1 والا معاملہ ہے، مگر دونوں کو حرام اب بھی نہیں کیا. ہاں پھر کچھ وقت کے بعد سورۃ النساء کی آیت 43 نازل ہوئی جس میں لوگوں کو نماز کے اوقات میں شراب پینے سے روک دیا مگر حرام اب بھی نہیں. البتہ پینا ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے بند کرنا پڑے گا، پھر عشاء تک نہیں پی سکے گا، اس لیے کہ یکے بعد دیگر نمازیں آئیں گی. اب پینے کے 2 ہی وقت رہے، ایک عشاء کے بعد سے فجر کے 1 گھنٹہ پہلے تک، دوسرا فجر کے بعد سے زوال کے 1 گھنٹہ پہلے تک. گویا 20 سگریٹ کے عادی 5 پر آ گئے. تب چوتھی آیت نازل ہوئی جو اس وقت زیر تفسیر ہے، اس کے ذریعے شراب اور سٹے کو قطعی حرام کیا. شراب اور سٹے کی حرمت تاکید کے ساتھ نازل ہوئی. ان 2 آیتوں میں شراب اور جوئے کی حرمت 10 تاکیدات کے ساتھ نازل ہوئی ہے. نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. اس کتاب میں 4 چیزوں سے بچنے کی ترغیب ہے. جیسے کسی سے کہیں پیارے پانی پلا تو وہ شوق سے پانی پلائے گا، یا کہیں میرے لاڈلے بیڑی مت پی، بس اگر وہ سعادت مند ہوگا تو کبھی بیڑی منہ میں نہیں ڈالے گا. نمبر 2 پھر لفظ انما استعمال کیا جو کلمہ حصر ہے اور عربی زبان میں کسی بات کو قوت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3 شراب اور جوئے کی حرمت کو بت پرستی کے ساتھ ملایا، یعنی یہ برائیاں شرک کے ہم قول ہیں. نمبر 4 دونوں گناہوں کو رجس سے تعبیر کیا، یعنی دونوں ناپاک اور گندی چیزیں ہیں. نمبر 5 چاروں چیزوں کو شیطانی عمل قرار دیا اور شیطان کی طرف نہایت بری چیز منسوب کی جاتی ہے. نمبر 6 فاجتنبوہ فرما کر واضح طور پر ان چیزوں سے بچنے کا حکم دے دیا. نمبر 7 شراب اور سٹے کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کیے. دنیاوی نقصان باہم عداوت اور سخت دشمنی پیدا ہونا ہے، اور اخروی نقصان اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو جانا ہے. نمبر 8 بیان حرمت کے بعد لوگوں سے سوال کیا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ اس میں ہلکی سی ڈانٹ ہے. نمبر 9 اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اس لیے کہ احکام پر عمل حکمت جاننے پر موقوف نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی بڑی حکمت اور مصلحت ہے. 10 نمبر وَاحْذَرُوا، اس میں دوبارہ شراب اور سٹے سے بچنے کی تاکید ہے اور نہایت سختی سے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے عدول کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی ذمہ داری کھول کر بات پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. احکام پر عمل حکمت جاننے پر موقوف نہیں. احکام میں حکمتیں اور حسن و قبو کا لحاظ ہوتا ہے مگر امتثال حسن و قبو کے جاننے پر موقوف نہیں. مسالے اور حکم کو جان کر عمل کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جتنی اللہ اور اس کا رسول کا حکم سمجھ کر عمل کرنا ہے. مومن کا اعتماد عقل پر نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہوتا ہے. عقل تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے. بس جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کا سامنے آ جائے تو اب مومن کو کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجت اللہ میں بیان کی. آیات کریمہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، شراب اور جوا اور مورتیاں اور فال کے تیر گندگی شیطانی کام ہے،
لہٰذا اس گندگی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے دین تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے عداوت اور بیر ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ بس کیا تم باز آؤ گے اور اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو اور بچے رہو؟ بس اگر تم نے روگردانی کی تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچانا ہے۔ آگے آیات مبارکہ، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ لفظی معنی لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک کام، جناح کچھ گناہ، فیما طعموا اس میں جو کھایا انہوں نے، اذا ما اتقوا جبکہ وہ ڈرے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیے انہوں نے نیک کام، ثم اتقوا پھر ڈرے وہ، وآمنوا اور ایمان لائے وہ، ثم اتقوا پھر ڈرے وہ، واحسنوا اور عمدہ کام کیا انہوں نے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ جب شراب حلال تھی اس وقت پینے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ آیت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کچھ صحابہ شراب حرام ہونے سے پہلے وفات پا گئے، پھر جب فتح مکہ کا وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا جو لوگ اس حال میں وفات پا گئے کہ وہ شراب پیتے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ بس آیت نازل ہوئی اور جواب دیا کہ جب شراب حلال تھی اس وقت پینے میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہاں تو اس کا جواب تو جو اب تو بس اتنا ہی ہے، مگر قرآن پڑھنے والے کو آیت میں تکرار محسوس ہوتا ہے اور متجددین آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین میں اصل اہمیت عمل کی ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور وضع قطع کی کوئی پابندی نہیں۔ ان کا قول مشہور ہے، اور در عمل کوش ہر چے کھائی پوش، عمل کرتے رہو اور جو چاہو پہنو۔ اس لیے آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ آیت صرف وفات پانے والے صحابہ ہی کے حق میں نہیں ہے بلکہ زندوں کے حق میں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں اعلیٰ درجہ کی حدیث، صحیح حدیث تو اس میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انت منہم، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے اس آیت میں ذکر ہے۔ یعنی یہ آیت صرف وفات پائے ہوئے صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ جو حضرات ابھی زندہ ہیں ان کا بھی اس آیت میں ذکر ہے۔ بس آیت پاک میں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو تحریم خمر سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ شراب کی حرمت فتح مکہ کے سال نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نے وفات یافتہ حضرات کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو تحریم خمر سے پہلے شراب پیتے تھے اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے؟ مثلا جنگ احد میں متعدد صحابہ شراب پی کر میدان میں اترے تھے اور وہ جنگ میں کام آ گئے تھے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں آیت اتری اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ جب وہ حضرات مومن تھے اور نیک کام کرتے تھے اس وقت شراب حلال تھی تو پینا کوئی گناہ نہیں تھا، بس شرط یہ ہے کہ وہ تقوی کی زندگی اپنائے ہوئے ہوں، یعنی ہر ناجائز کام سے بچتے رہے ہوں اور ایماندار بھی ہوں اور نیک کام کرتے رہے ہوں، تو اس زمانہ میں شراب پینے کی وجہ سے وہ ماخوذ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ یہ آیت ان صحابہ کے حق میں بھی ہے جو تحریم خمر کے بعد زندہ رہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اب شراب نہ پئیں اور ایماندار رہیں، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور نیک کام کریں تو وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تیسری بات، ایمان اور عمل ایک ترقی پذیر عمل ہے اور اس کی نہایت مرتبہ احسان ہے جس کو بعد میں تصوف سے تعبیر کیا جانے لگا۔ پر زندہ رہنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی حالت اور نیک کاموں میں برابر ترقی کرتے رہیں اور مرتبہ احسان تک پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی کوشش برابر جاری رکھیں۔ آیت کی تطبیق یہاں پہ پس آیت میں اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات تک پہلی بات ہے، اور ثم اتقوا وآمنوا میں دوسری بات، اور ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین اس میں تیسری بات ہے۔ پس آیت میں تکرار نہیں اور آزاد فکر لوگوں کا استدلال بھی صحیح نہیں، کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر حال میں جو چیز حرام ہے ان سے بچنا ضروری ہے اور یہی تقوی پرہیزگاری ہے۔ آیت کا ترجمہ، کچھ بھی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اس میں جو انہوں نے کھایا جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ صرف وفات یافتہ صحابہ کا ذکر ہوا اور پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے، یعنی وہ زندہ رہے اور شراب حرام ہونے کے بعد نہیں پی اور دوسرا بھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا تو انہوں نے بھی حرمت سے پہلے جو شراب پی تھی اس میں کوئی گناہ نہیں۔
پھر وہ ڈرے اور انہوں نے عمدہ کام کیے، یعنی ان زندوں نے بھی مراتب ایمان میں ترقی کی اور مرتبہ احسان تک پہنچے، تو اعلیٰ درجہ کے حضرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ زہد و تصوف، تزکیہ باطن اور مراتب کمال کو قرآن کریم کی اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔